بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت سوم اسلامیات کا باب نمبر 2 جس کا پہلا چیپٹر ہے توحید کا تعارف، وہ ہم کرنے لگے۔ اس چیپٹر کو کرتے ہوئے ہم توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور پھر کلمہ طیبہ اور سورۃ اخلاص کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ریڈنگ ہم کرتے ہیں بیٹا۔ عقیدے کا مطلب، عقیدہ اسلامی تعلیمات کا لازمی حصہ ہے۔ عقیدہ کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ مطلب آپ زبان سے تو کہتے ہو کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ کے دل سے بھی آواز آنی چاہیے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ توحید کا معنی و مفہوم۔ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ یکتا بھی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ اور مالک تو مالک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم سب کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ زمین، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، انسان اور حیوان وغیرہ سب اسی نے بنائے ہیں۔ سارے جہانوں پر اسی کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور اور علم والا ہے۔ اس زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمان الہی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہ سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النحل آیت 18۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انسانوں کے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا کیے، ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، زمین کی خوبصورتی کے لیے پھول اور پودے اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی اور حرارت کے لیے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں اس ذات باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ اخلاص۔ کلمہ طیبہ کا اقرار۔ کون سا کلمہ طیبہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا اقرار اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی کہ اللہ کو ایک جاننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یعنی کہ ان کو رسالت پر ایمان لانا کہ ہم ان کو رسول مانتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط پوری کرنی ضروری ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ سورۃ اخلاص آپ نے بیٹا پڑھی ہوگی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। इस छोटी सी सूरत का नाम सूरत इखलास है, जिसका तर्जमा यहाँ पे उन्होंने बताया अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है, अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं। कलमा तैयबा और सूरत इखलास की तालीमात हमें तौहीद का सबक देती हैं। तौहीद के तकाज़े। तौहीद अल्लाह ताला से मोहब्बत और ईमान की इलामत है। अल्लाह ताला को तमाम कायनात का खालिक व मालिक माना जाए। अल्लाह ताला ये अकीदा भी रखे, इंसान ये अकीदा भी रखे कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात व सफ़ात में यकदा व बेमिसाल है, उसका कोई साथी या शरीक नहीं, कोई उसका हम पल्ला यानी कि मुकाबले में कोई नहीं है, या हम मर्तबा नहीं, सिर्फ वही बाइख्तियार है, सब इख्तियार सब ताकत उसी की है, वही सब की सुनता और मदद करता है। हमें चाहिए कि अकीदा तौहीद पर मुकम्मल ईमान रखें, अल्लाह ताला की ज़ात और सफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराएं, यानी कि अल्लाह ताला की किसी भी पावर में कोई और है ही नहीं शामिल, ठीक है, सारी पावर्स अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, तमाम दुआएं सिर्फ अल्लाह ताला से मांगें, जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो करें और जिन कामों से उसने मना किया है उनसे बाज रहें। अल्लाह ताला के अहकाम मानकर यानी कि ऑर्डर्स मानकर ज़िंदगी गुजारें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। ये था तौहीद का तारुफ और इसकी एक्सरसाइज है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अलिफ, दीन इस्लाम में तमाम अकायद की बुनियाद है तौहीद, ठीक है, तमाम अकायद की बुनियाद तौहीद है। तौहीद ज़बान का लफ्ज़ है, कौन सी ज़ुबान का? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। 4 ऑप्शन थे, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, यूनानी, तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना कहलाता है तौहीद, अकीदा तौहीद, ठीक है। किसी हकीकत का ज़बान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना कहलाता है अकीदा। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करें। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नंबर 2, अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सफ़ात दोनों में यकता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं, नेमतें पैदा की। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक नहीं। फिर है दर्जा सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। अलिफ था अकीदा किसे कहते हैं, बे है तौहीद का मानी मफहूम तहरीर करें, जीम अल्लाह ताला की कोई सी 2 सफ़ात बयान करें। तो हम इसके आंसर करते हैं। पहला है अकीदा किसे कहते हैं, किसी हकीकत का ज़बान से इकरार करना और दिल से उसकी तस्दीक करना अकीदा कहलाता है। सवाल बे था तौहीद का मानी और मफहूम तहरीर करें। तौहीद का मानी है एक मानना, यकता जानना। इस्लाम में तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को एक मानना और यकता जानना है। जीम सवाल, अल्लाह की कोई सी 2 सफ़ात बयान करें। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, खालिक भी है मालिक भी है। ज़मीन, दरिया, समुंदर, पहाड़, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, इंसान और हैवान सब अल्लाह ने बनाए हैं, सारे जहानों पर उसकी हुकूमत है। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। अलिफ है कलमा तैयबा और सूरह इखलास में मौजूदा तलीमात बयान करें। कलमा तैयबा में अल्लाह ताला के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देते हैं। और सूरत इखलास के मुताबिक अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है, अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं। कलमा तैयबा और सूरत इखलास की तालीमात हमें तौहीद का सबक देती हैं। इन पर ईमान लाना मुसलमान होने की शर्त है। बे सवाल, अकीदा तौहीद के तकाज़े बयान करें।
اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانا جائے۔ نمبر 2، اس کا کوئی شریک نہیں، اس پر مکمل ایمان رکھیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، صرف وہی سب کی سنتا اور مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ نمبر 5، تمام دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ نمبر 6، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کریں، وہ کام کریں۔ نمبر 7، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کام نہ کریں۔